الحمد لله الذي قدرنا في سابق علمه بالفضل والإحسان وزين بجواهر الجمعة رقاب الشهور والأعوام رب العالمين الذي ربنا في الدنيا بنعيم الألبان الرحمن الرحيم في القبور والديوان مالك يوم الدين فيه يحكم بالعدل والبرهان إياك نعبد حق العبودية في كل حين وآن وإياك نستعين على جميع الأعداء من الجن والإنس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على التوحيد والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى سبيل الجنان غير المغضوب عليهم من أهل الكفر والشرك والطغيان ولا الضالين من أهل الأهواء والبدعة والعصيان آمين إجابة لله تعالى ولرسوله شوقا إلى لقاء الرحمن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة كاملة موصلة إلى الجنة والرضوان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه إلى آخر الزمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلام عليه خير الأنام وسيدي سلام عليه خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم بشير نذير هاشمي مكرم
عطوف رؤوف من يسمى بأحمدی۔ میرے قابل احترام اور میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے سورۃ المائدہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم مجھ ناچیز کو اس آیت کی صحیح طرح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، قربانی ایک اہم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو لوگ عبادت سمجھتے تھے، مگر بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، اور اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی کو مذہبی رسم کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ مسیح کے نام پر اور بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا سورہ کوثر کے اندر کہ جس طرح نماز اللہ رب العزت کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی اسی کے نام کی جائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا یہی مطلب اور مفہوم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت اسی مفہوم کو دوسرے انداز سے، دوسرے عنوان سے وہ ذکر فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، اور یہ ہر انسان کا مقصد زندگی ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے۔ ماہ ذو الحجہ بھی شروع نہیں ہوا، کچھ دن باقی ہیں۔ ماہ ذو الحجہ کے متعلق اعمال میں سے سب سے بہترین عمل وہ قربانی والا عمل ہے۔ یہ قربانی والا عمل دوسرے دنوں میں، دوسرے ایام میں نہیں کیا جا سکتا، گویا یہ ان دنوں کے لیے خاص ہے، ان دنوں کے ساتھ ہی خاص ہے، نہ ہی دوسرے دنوں میں، دوسرے ایام میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی تلافی ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تو قربانی کے کیا معنی ہے؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ لفظ قربان عربی لغت کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، جس کو
کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اور اصطلاح شرع میں اس ذبیحہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ اس ذبیحہ کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ تو قربانی کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالی کا تقرب حاصل ہو۔ اس لیے کہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے، تو قربانی کا معنی یہ ہوا کہ وہ چیز جس سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ یہ قربانی کی تعریف ہے۔ اور اس قربانی کی ابتدا اور اس کا پس منظر وہ کیا ہے؟ صحیح سندوں کے ساتھ، قوی سندوں کے ساتھ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کو علماء خلف اور صف کا متفقہ قول بھی قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں، بہت ساری تفاسیر میں اس کا تذکرہ ہے، قرآن میں بھی تذکرہ ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آئے، زمین پر اترنے کے بعد آپس میں قربت کی اور اولاد پیدا ہو گئی، اور ان کے ہاں ہر ایک عمل سے دو بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن اور بھائیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور بہن اور بھائیوں کا آپس میں نکاح حرام تھا، ناجائز تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت کے لحاظ سے شریعت آدم میں یہ حکم نامہ جاری فرما دیا کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی وہ تو آپس میں بہن اور بھائی سمجھے جائیں، اور ان کے درمیان نکاح کو حرام قرار دیا جائے، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی وہ دونوں حقیقی بہن کے حکم میں نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کے درمیان نکاح کو جائز قرار دیا جائے۔ ہوا اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے لڑکے قابیل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی حسین جمیل خوبصورت لڑکی تھی جو حابیل کے حصے میں آئی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ انتہائی بدشکل بدصورت تھی، وہ قابیل کے حصے میں آئی۔ تو اس پر قابیل غصے میں آ گیا اور اس نے اعتراض کر دیا، اعتراض اٹھایا کہ اس کو میں نہیں مانتا، اس کو میں نہیں مانتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مطابق اس بات کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اپنی اپنی قربانی پیش کرو، کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اس کا مستحق ٹھہرایا جائے گا۔ تو اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت، قربانی کے قبول ہونے کی علامت اور واضح اور کھلی دلیل یہ تھی توجہ کہ آسمان سے ایک آگ آ جاتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، اور
جس کی قربانی کو آگ کھا جاتی تو اس کے قبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہ کھاتی تو اس کے غیر قبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل چونکہ کاشتکار آدمی تھا، نہیں عزت، وہ بیل بکرے چراتا تھا، تو اس نے اپنے جانوروں میں سے بہترین قسم کا دمبا وہ قربانی میں پیش کیا۔ اور قابیل چونکہ کاشتکار تھا، اس نے کیا کیا، ردی قسم کا ڈھیر، گندم کا خوشے وغیرہ جو ہوتے ہیں اڑانے کے بعد جو جمع کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہوتے ہیں خوشے گندم کے وغیرہ کے غلے کے، اس نے ایک بڑا ڈھیر جمع کر کے قربانی میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی وہی پڑی رہی۔ چاہیے تو یہی تھا، چونکہ گندم ہے، گندم خشک بھی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، اور آگ جو ہے نا وہ گندم کو پہلے جلاتی ہے۔ جب آسمان سے آگ آتی ہے، جو چیز خشک ہوتی ہے اس کو پہلے جلاتی ہے، لیکن اب اس کے اندر اس کی نیت خراب تھی، اس کی نیت خالص نہیں تھی، اس نے ردی قسم کا ڈھیر پیش کیا تھا، تو آگ نے اس خشک چیز کو نہیں کھایا بلکہ دمبے کو کھایا۔ تو حابیل کی قربانی آگ نے اس کو کھا لیا۔ تو اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے پیش کیا، فرمائیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے میرے محبوب، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کی اولاد کی خبر دیجئے، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ وہ کون سی خبر تھی؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، حابیل نے اپنی قربانی پیش کی، قابیل نے اپنی قربانی پیش کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں قربانیوں میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، وہ کھا گئی۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو غصہ آیا، مختصر بتا رہا ہوں، لمبا قصہ ہے، صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بس مقصود میرا واقعہ بیان کرنا نہیں۔ قابیل کو غصہ آیا، روایات کے اندر آتا ہے، احادیث کے اندر، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کعبے کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں چلے گئے، تو قابیل سیدھا حابیل کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ قال لأقتلنک، کہ میں ضرور آپ کو قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ میرا کیا قصور ہے آپ مجھے قتل کریں؟ فرمایا کہ اس لیے قتل کروں گا کہ اللہ نے آپ کی قربانی کو قبول کیا، میری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اگر آپ میری حسین جمیل خوبصورت بہن سے نکاح کریں گے اور میں آپ کی بدصورت بشکل بہن سے نکاح کروں گا، تو کل کے لیے آپ کو لوگ مجھ سے بہتر سمجھیں گے، اور کل کے لیے آپ کی اولاد میری اولاد پر فخر کرے گی، فخر جتلائے گی۔ اس لیے تو حابیل نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فرمائے کہ انما یتقبل اللہ،
يتقبل الله من المتقين. فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہو، اخلاص ہو. تو قربانی کا پہلا سبق اور سبق وہ تقوی ہے. ابھی قربانی کا ایام شروع ہونے والے ہیں. بہت سارے لوگوں نے قربانی خریدی ہوگی، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے خریدنے کی. سب سے اہم سبق اور سبب قربانی کا اندر کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر تمہاری نیت خالص ہے، تمہارے دل کے اندر پرہیزگاری ہے، تم اللہ رب العزت سے ڈرتے ہو، تمہارا ہر عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا. اگر تمہارے دل کے اندر تمہاری نیت خراب ہے، تمہارے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، تم متقی نہیں ہو، اللہ کرے بڑے سے بڑا جانور ہو، 5 لاکھ کا ہو، 10 لاکھ کا ہو، یا سارا دن ساری رات تہجد پڑھتے ہو، دن کو عبادت کرتے ہو، رات کو قیام اللیل کرتے ہو، لیکن اس کے اندر دکھلاوا ہے، آپ کی نیت خالص نہیں ہے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو حابیل اور قابیل کی باہم گفتگو سے ایک ایسا جملہ سامنے آ گیا جو بہترین اصول اور قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے. وہ کیا جملہ ہے کہ تمام اعمال اور عبادت کا دار و مدار تقوی پر. اگر دل کے اندر تقوی ہوگا تو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا. اگر دل کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو وہ عمل مردود ہوگا، قبول نہیں ہوگا. اس لیے حابیل نے قابیل سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ اسی کے اعمال کو، اسی کی قربانی کو قبول کرتا ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، قربانی کے اندر اہم چیز کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہرگز اللہ رب العزت کو نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ وہ گوشت کا محتاج نہیں، نہ اس کے خون کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ خون کا محتاج ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کی نیت، تمہارے دل کا تقوی. تو پہلا سبق کیا ہے قربانی کے اندر؟ وہ تقوی، ہماری نیت خالص. یہ ہے قربانی کا سبق، قربانی کا معنی. اب کن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے؟ کون سے جانور وہ قربانی کے لیے خاص کیے جاتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثمانیت ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں، جوڑے 8 قسم کے جانور ہیں. من الضأن 2، بھیڑ میں سے 2. من الضأن 2، بھیڑ میں سے 2. ومن المعز 2، بکری میں سے 2. قل آذکرین، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل آذکرین حرم، کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے مردوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے؟ کیا ان جانور کے نر کو میں نے حرام قرار دیا ہے؟ حرم ام الانثیین، یا ان کے مادوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے؟ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس بچے کو میں نے حرام قرار دیا ہے جو دونوں مادوں نے اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہوں؟ میں نے تو حرام نہیں کہا. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، خبر دیجئے، بتا دیجئے، کوئی دلیل اگر آپ کے پاس ہے، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. تم کہتے ہو جس جانور کو میں نے حلال کیا ہے تم اس کو حرام مانتے ہو،
تو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ آگے فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے دو دو، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائے اور بیل میں سے دو دو، گائے میں سے دو۔ قُلْ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا ان کے نروں کو، ان کے مالوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے، یا ان بچوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے جو ماں نے اپنے شکم میں رکھے ہوئے، اپنے رحم میں رکھے ہوئے۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے، کیا تم اس وقت حاضر تھے اذ وصاكم اللہ بہذا، جب اللہ رب العزت نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا تھا، اس کے بارے میں تاکید کی تھی۔ مشرکو، کیا تم اس وقت اللہ کے پاس موجود تھے، یا تمہیں وصیت کی، تم اس کے پاس موجود تھے جب اللہ نے تمہیں حکم دیا اس کے بارے میں کہ کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، سو تم میں سے بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے جھوٹ کا، لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی دلیل کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بغیر کسی دلیل کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان جانوروں کے بارے میں تذکرہ کیا، حلال قسم کے جانور، فرمایا ثمانیۃ ازواج، اور ان کی تحلیل اور تحریم کے بارے میں بتایا کہ جو چیز اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے حلال کی ہے یا حرام کی ہے، دنیا کا کوئی بھی فرد، خواہ وہ پیغمبر کی شکل میں ہو یا کوئی اور مشہور شخص ہو، جو چیز اللہ رب العزت نے حلال کی ہے اس کو حرام نہیں بتا سکتا، اور جو حرام کی ہے اس کو حلال نہیں بتا سکتا۔ یہ مشرکوں کا اپنا وتیرہ تھا، اپنی مرضی کہ ایک جانور کو اپنے لیے خاص کر لیتے بتوں کے نام پر۔ مثال کے طور پر میں ابھی بتا رہا ہوں آپ میں، یہ اونٹ ہے یا بقرہ ہے، گائے ہے، وہ اونٹ اپنے لیے خاص کرتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کے کسی مقام پر فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ رب العزت نے کوئی وسیلہ، کوئی حام، کوئی سائبہ پیدا نہیں فرمایا۔ حام کسے کہتے تھے؟ حام ایسا جانور تھا، ایسا اونٹ تھا جو 10 اونٹنی کو جفتی کر لیتا، 10 اونٹنی کے ساتھ، تو یہ اپنے لیے خاص کر لیتا۔ اور اسی طرح جو گائے 10 گایوں کو، وہ بیل جو 10 گایوں کو جفتی کر دیتی، تو یہ اپنے لیے خاص کر لیتا، نہ اس کا گوشت کھاتے، نہ اس کو گوشت کھاتے، نہ اس کو ذبح کرتے، نہ وہ اپنے کسی کام کے لیے ان کو استعمال کرتے، یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے حلال کیا ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، تو کھانے میں یعنی مجلس کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز لائی گئی، اور جس کے اندر جس طرح ہم سلاد رکھتے ہیں اس طرح انہوں نے کچا لہسن اور پیاز رکھا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اپنے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھائے، پیچھے کر دے گا، تو کہا میں نہیں کھا رہا، آپ کھانا۔ تو صحابہ نے پوچھا سوال کہ یا رسول اللہ کیا یہ لہسن یہ پیاز حرام ہے، آپ نہیں کھا رہے ہیں؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں ایک چیز اللہ نے حلال کی ہے اور میں اس کو حرام کر دوں؟ بلکہ میں اس لیے نہیں کہتا، فرمایا کہ اوناجی ملم تناجو کہ میں ایسی چیز کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میری گفتگو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کا تجھے علم نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، اور فرشتوں کو لہجن سے پیاس سے بہت نفرت ہوتی، بہت نفرت ہوتی۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص بھی وہ کچا پیاز لہسن کو کھا کر مسجد کو نہ آئے، اس لیے اس کی جو بو ہوتی ہے، کیونکہ مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں اور جن کی بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، کچا پیاز لہسن مسجد کو کھا کر نہ آئے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا بندہ مسجد کو آتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، ابھی نماز میں وقت باقی ہے، تو وہ ذکر اذکار میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی ذکر کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو ایک فرشتہ اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ رب اغفر ورحم، رب اغفرہ ورحم، کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحم فرمائے۔ ما لم یحدث، یہ الفاظ ہے اس کے اندر، جب تک وہ شخص بے وضو نہیں ہوتا۔ جب وہ بے وضو ہو جاتا ہے تو فرشتے فوراً اس کی بو سے چلے جاتے ہیں، اس کی بو سے چلے جاتے ہیں فرشتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے یا حلال کی ہے، دنیا کا کوئی فرد خواہ پیغمبر کی شکل میں ہو، اس کو حلال نہیں کر سکتا، اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح آیت کریمہ کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے، فرمایا کہ من الضأن اثنین، کہ بیڑ میں سے دو، ضان کہتے ہیں بیڑ کو، ایسے جانور کو کہتے ہیں جن کے کھال پر اون ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ بیڑ ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، اور اسی طرح وہ چکی والا جانور ہے، سنگوں والا جانور ہے، یہ سب بیڑ کی قسموں میں سے ہے، یہ بیڑ کی قسموں میں سے من جنس ضان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بیڑوں میں سے دو، اور دوسرا تذکرہ فرمایا کہ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بکریوں میں سے بھی دو، بکرا بکری یہ بھی اس کی قسموں میں سے ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، کہ اونٹوں میں سے بھی دو، اونٹ اور اونٹنی یہ حلال جانور ہے، اونٹ اور اونٹنی، اور اسی طرح بقرہ گائے بھی یہ حلال، بیل اور گائے۔ بقرہ سے ایک بات یاد آ گئی، سورۃ البقرہ کے اندر ایک شخص نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے اوپر اعتراض کیا، کیونکہ انہوں نے سورۃ البقرہ کے اندر بقرہ کا معنی بیل سے کیا ہے، بقرہ کا معنی۔ تو کسی نے اعتراض کیا، تو وہ واقعہ یہ ہے مختصراً کہ ایک شخص بڑا باردار شخص تھا اور اس کی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی وارث نہیں تھا۔ ان کے دو بھتیجے تھے جس کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اس کے دو بھتیجے تھے، تو دو بھتیجے بڑے غریب تھے، بڑے لاچار تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا۔ تو انہوں نے کئی دفعہ اپنے چاچا سے کہا کہ ہمیں کچھ دے دیں، اللہ نے آپ کو مالدار کیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، تو اپنے مال میں سے کچھ ہمیں دے دیں۔ تو اس نے انکار کیا کہ تم جوان ہو، اپنے لیے کماؤ، اب وہ بھتیجے بڑے غصے میں تھے، موقع تلاش کرتے تھے، انہوں نے مشورہ کیا قتل کرنے کا، تو اپنے چاچا کو انہوں نے قتل کر لیا۔ انہوں نے کہا مدعی بھی ہم ہیں، وارث بھی ہم ہیں، ہمارے اوپر کون شک کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو
اس کو بتائے گا کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ تذبحوا بقرہ. اس نے کہا کہ اس طرح کرو، گائے کو ذبح کر دو. گائے کو ذبح کر دو اور ذبح کرنے کے بعد اس گائے کا کچھ حصہ مقتول کے اوپر اس کے بدن پر مارو. تو وہ جب زندہ ہو جائے گی خود بتائے گی کہ مجھے میرا قاتل کون ہے، میرا قاتل کون ہے. کیونکہ یہ انہوں نے کہا ہمارے پر کوئی شک تو نہیں کرے گا، تو وارث سے ہوتے ہی، لیکن ان کا سارا معاملہ خراب ہو. تو یہاں پر اشرف علی تھانی رحمہ اللہ نے بقرہ کا معنی بیل سے کیا ہے. تو اہل بدعت نے اس پر اعتراض کیا کہ تمہارے اتنے بڑے حکیم الامت ہیں، اتنے بڑے حکیم الامت ہیں، اشرف علی تھانی رحمہ اللہ جس کو بقرہ کا معنی بھی نہیں آتا اس نے بیل سے کیا ہے. تو اشرف علی تھانی رحمہ اللہ نے ایک نقطہ بہترین ذکر فرمایا کہ میں نے سورہ بقرہ کے اندر بقرہ کا معنی بیل سے اس لیے کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ بیل کا کام ہوتا ہے ہل چلانا، بیل سے ہل چلایا جاتا ہے اور بیل ہی سے پانی نکالا جاتا ہے. حالانکہ ہل چلانے کے لیے کوئی گائے استعمال نہیں کرتا اور نہ پانی نکالنے کے لیے کوئی گائے کو استعمال کرتا ہے. تو اس لیے وہاں پر میں نے بیل کا معنی بقرہ کا معنی بیل سے کیا ہے اور یہ بھی من جنس البقرہ ہے. تو بیل بھی بقرہ کے اندر داخل ہو گیا. اسی طرح کہ گائے کے اقسام میں سے ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی بھینس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، بھینس اور بھینسا کی قربانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھینس اور بھینسا جو ہے وہ تو پہلے نہیں تھا، عرب کی زمین کے اندر نہیں تھا. حالانکہ اس کے بارے میں فقہاء نے کہا ہے، فرمایا کہ الجاموس نوع من البقر، الجاموس نوع من یا جنس من البقر، کہ بھینس اور بھینسا یہ بھی بیل کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اہل عرب کی زمین کے اندر بھینسیں نہیں تھی، بھینسا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ زمین گرم تھی، پانی بھی کم تھا، گھاس بھی نہیں تھا، اس لیے یہ جانور وہاں نہیں پائے جاتے، اس لیے وہ ان سے ناشنا ہے. بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب قوی دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ بھینس اور بھینسا کی قربانی یہ جائز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹوں میں سے دو اور گائے اور بیل یہ بھی دو. تو 8 قسم کے جانور ہیں، حلال قسم کے جانور، جن کو اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے یہ حلال جانور ان کو خاص کیا ہے. اب ان جانوروں کی کتنی عمریں ہونی چاہیے کہ جس کی قربانی جائز ہو؟ سب سے پہلے اونٹ اور اونٹنی. اونٹ اور اونٹنی جس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہوں، چھٹے میں داخل ہو، چھٹے میں اس نے قدم رکھا ہو، اونٹ کی بنسبت اونٹنی کی قربانی بہتر ہے، اس لیے کہ مادہ کا جو گوشت ہوتا ہے وہ تھوڑا میٹھا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے بنسبت نر کی. کہ جب چھٹے سال میں یہ داخل ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا اونٹ اور اونٹنی میں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اور اسی طرح اس کے بعد بیل ہے اور بقرہ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے اور بھینسا ہے. جب تک ان کی 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرے میں داخل ہو چکے، 2 مکمل ہو چکے ہوں اور تیسرے میں اس نے قدم رکھ لیا تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو یاد رکھو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. بعض لوگ جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان قربانی کے اندر بیل یعنی جو اکثر ہوتا ہے بھینس اور بھینسا کے اندر جس کو منج بولتے ہیں، اس کے اندر کیا کہتے ہیں بھئی فلاں جانور وہ دوندا نہیں ہوا، وہ 2 سال کا نہیں، اس نے جو دانت ہوتے ہیں اس کے ابھی تک کوئی گرے نہیں یا اس کی دانت نہیں ہے. تو یاد رکھو دانت اور دانت کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، دانت نہیں ہے، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تو دانت کا مسئلہ الگ ہے نا، جو سرے سے دانت نہ ہو
یا دانت ٹوٹا ہوا ہو وہ الگ مسئلہ ہے. میں صرف عمر کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کی عمر 2 سال مکمل ہو چکی ہے، 2 سال مکمل ہو چکی، ابھی تک اس کے دانت نہیں آئے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی قربانی جائز. بھینس ہے، بھینسا ہے، بیل ہے، بکری گائے. اسی طرح بکرا ہے اور بکری ہے، اس کے اندر جو عمر کی شرط ہے وہ 1 سال ہے. 1 سال سے 1 دن بھی اگر کم ہوگا تو یاد رکھو نہ بکرا نہ بکرے کی قربانی جائز نہیں. 1 دن بھی کم ہوگا. پیڑ دمبا ہے اور اسی طرح دوسرا کیا کہتے ہیں اسے، مینڈا ہے وغیرہ، چکا وغیرہ مینڈا. جی اگر یہ 6 مہینے کے ہیں، 6 مہینے کی اس کی عمر پوری ہو چکی ہے اور سال کے جانوروں میں اس کو چھوڑا جائے، اگر وہ سال کا برابر لگتا ہو، سال جیسے جانوروں جیسا ہو، اتنا یعنی فربا ہو کہ سال کے جانوروں کے برابر ہو، تو اس صورت میں بیڑ کی دمبے کی 6 مہینے والے کی قربانی درست ہے. لیکن بکرا اور بکری کے اندر یہ چیز نہیں ہے، وہ جب تک 1 سال کا نہ. اکثر لوگ قربانی کا پوچھتے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھنا مسئلہ ہے. حقیقے کے اندر، صدقے کے اندر، خواہ نفلی صدقہ ہے یا وجوبی صدقہ ہے، اس کے اندر ہم بکرا اور بکری یا بھینس، بھینسا، بیل اور اسی طرح گائے جو ذبح کرتے ہیں ان کی بھی یہ عمر ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ قربانی کے اندر آپ تو عمریں پوچھ رہے ہیں لیکن صدقے کے لیے، عقیقے کے لیے آپ عمریں نہیں پوچھتے. چھوٹا بھی ہو چل جائے گا، چلو یار نہیں ہے، نہیں خدا نے نہ دے دو چل، یہ نہیں. اس کے لیے بھی یہ عمر شرط ہے. اگر ان کی عمریں پوری نہیں ہوگی تو آپ کا صدقہ نہیں ہوگا اور اس طرح قربانی بھی نہیں ہوگی. اور اس کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اکثر لوگ ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی جو چیز آپ نے نظر کر لی، منت مان لی ہے، بھینس اور بھینسا کی یا گائے بیل کی، بکرے کی، تو کیا کرتے ہیں؟ خود ذبح کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں. یہ یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے. جب ایک چیز آپ نے وقف کر لی ہے، صدقہ کر لی ہے، تو اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے. اور اسی طرح یہ جو دیگے وغیرہ پکاتے ہیں نا، میں نے 5 دیگے مانی ہے یا 2 دیگے میں نے منوت کی ہے، منت کی ہے، نظر کی ہے، یہ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے. آپ کے اصول فروع، آپ خود، آپ کی اولاد اور آپ کے ماں باپ بھی نہیں کھا سکتے. ہم بڑے فخر سے ذبح کرتے ہیں، بڑے فخر سے. پھر مولوی صاحب بھی آیا راضا بسم اللہ کا سر استاد ہے، سر استاد اس کو ذبح کرتے ہیں. مولوی صاحب بھی دعا کرتا ہے کیونکہ اس کا گوشت کا کام ہوگا. حرام کھانا کھلا رہے لوگوں پہ، ناجائز ہے. پہلے جب سمجھ نہیں تھی لوگوں کو، آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بلکہ زیادہ ہو گیا، میں نے یہ مسئلہ اٹھایا ایک شہر کے اندر، تو لوگ میرے دشمن ہو گئے. وہ نئے مولانے آ گئے، نئے مولانے آ گئے اور مدرسے پڑھ کے مسئلے دستے لگے. یہاں تک کہ دارالفتاح تک گئے تھے، اوگی کے اندر جامعہ دارالعلوم سعیدہ تک گئے تھے. وہاں بڑے مفتی سے جب پوچھا، اس نے کہا اس نے صحیح کہا، نہیں کہا صحیح کہا. 2 لاکھ کا 2.5 لاکھ کا بڑا بھینسا انہوں نے لایا تھا. ہم اس کو، ہم نے منت مانی ہے، اس کو ذبح کریں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے. میں نے کہا نہیں کھا سکتا، اب نہیں کھا سکتا، ہم فخریہ کھا رہے ہیں. اس ضمن ایک بات آ گئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیڑ، دمبا، مینڈا اگر وہ 6 ماہ کا ہے، سال کے جانوروں میں اس کو چھوڑا جائے، سال کے جانوروں میں اگر وہ سال کا لگتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے. اگر 1 دن بھی کم ہے تو قربانی ناجائز ہے. میرے محترم دوست اور بزرگوں، کافی دن ہے قربانی کے، تو جانور کو صحیح سالم ڈھونڈو، بہترین. کیونکہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ چیز جو اللہ کو محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اب فرزند ابراہیم اسماعیل السلام سب سے محبوب ترین وہ چیز تھی نا دنیا کے اندر. اولاد سے بھی کوئی زیادہ قیمت والی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ نے اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، تو اس سے آپ قیاس کرو نا. اب جب قربانی کا جانور خریدنا ہے تو ایسا جانور خریدو جو بالکل ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک. بعض لوگ اس کے اندر کیا کرتے ہیں،
7 منے یا 8 منے 9 منے، ٹھیک ہے گوشت بھی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر خوبصورت ہے گوشت کے اندر، ایسے بھی نہیں ہے کہ لاغر قسم کا، دبلا قسم کا، ہڈیوں کا پنجرا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ گوشت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور ہر قسم کے عیب سے پاک بھی ہو، صحیح اور سالم ہو، ایسے جانور کو خریدنا چاہیے۔ تو کچھ دن رہتے ہیں، 15-20 دن کے۔ آج تو میں کچھ مسائل بیان کر رہا تھا، لیکن وقت چونکہ مختصر ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ آئندہ جتنے بھی 3 جمعے ہیں انشاءاللہ ہمارا جو بیان ہوگا وہ اسی قربانی کے مسائل پر ہوگا، قربانی کے عیوب پر، کس پر قربانی جائز ہے، اور کن لوگوں کی قربانی ہوتی ہے، کس مال پر قربانی، کب قربانی ہوتی ہے، اور کن لوگوں پر قربانی ہے، کن پہ نہیں ہے، کن پہ واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ عید تک ہمارا جو مضمون ہوگا وہ یہی ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔